السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کا حق دینے کے بعد جو دوسرا حق ہے مخلوق میں، وہ ماں باپ کا حق ہے، ماں کا حق ہے اور باپ کا حق ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے، فضیلت کو اجاگر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری شریعت کے مطابق کرنے میں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے میں، ماں باپ کی جائز و درست باتیں نہ ماننے میں، ماں باپ کا حق ادا نہ کرنے میں جہنم بتائی گئی، جہنم کی خوشخبری دی گئی ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا حقوق والدین کے تعلق سے امت کو ابھارا ہے، ماں باپ کو راضی کرنے کے تعلق سے امت کو ابھارا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے معاملے میں ایک الگ انداز سے ابھارا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عمر بڑھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے مال میں برکت دے، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ رواہ احمد فی مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جنہیں اس بات پر خوشی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بڑھا دے، اس کی عمر بڑھا دے، وَيُزَادَ فِي رِزْقِ، اور جنہیں اس بات پر خوشی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کر دے، اس کے مال میں برکت دے، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں اضافے کی وجہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بتایا ہے، مال میں برکت کی وجہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بتایا ہے، بہتر سلوک بتایا ہے۔ ایسے ماحول میں جہاں پر ماں باپ پر ایک آدمی خرچ کرنا نہیں چاہتا ہے، ماں باپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو علاج کے تعلق سے آدمی حساس نہیں رہتا ہے، ماں باپ کو جہاں پر دنیاوی ضرورت پڑے وہاں پر اولاد پیچھے ہٹنے لگتی ہے، ایسے ماحول میں اس حدیث کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرے، بہتر سلوک کرے، اس میں دنیاوی بھلائی بھی شامل ہے اور دینی بھلائی بھی شامل ہے۔ تو حدیث واضح کرتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں آدمی کی دنیاوی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور اخروی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور
حدیث کی روشنی میں ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ان سارے اعمال کو انجام دیتا ہے، لیکن اگر وہ شخص ماں باپ کا نافرمان ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نماز کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، حج کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، زکوٰۃ اور روزے وغیرہ کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الخمس وآتیت زکاة مالی وصمت رمضان فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ونصب إصبعيه هكذا ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه رواه احمد فی مسند۔ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عمرو بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت ہی اہم حدیث ہے یہ۔ ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے اور اس انداز سے فکر ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید تو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی توحید کی گواہی دیتا ہوں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ اور آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دیتا ہوں، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہوں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي مال نصاب تک پہنچ جائے تو زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، وَصُمْتُ رمضان اور رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہوں۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات علی ھذا، جو شخص یہ عمل کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، جن کی فوت ہو جاتی ہے، جن کی وفات ہو جاتی ہے، کہ توحید مضبوط تھی، عقیدہ ان کا مضبوط تھا، نماز کا پابند تھا، روزے کا پابند تھا، زکوٰۃ دیا کرتا تھا، یعنی شریعت کے مطابق وہ سارے اعمال کیا کرتا تھا، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنا اہم مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ مقام، جنت میں داخلہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ جنت میں داخلہ بہت ہی بڑی بات ہے، لیکن جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سہنے کو مل جائے، اس سے بڑا اور مقام اور مرتبے کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی کو اسی بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اور حدیث یہ نقطہ بھی پیش کرتی ہے کہ صرف ایک مومن کو جنت میں داخل ہونے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسے رہوں، نبیوں کے ساتھ میرا حشر کیسے ہو، صدیقین کے ساتھ میرا حشر کیسے ہو، یہ فکر ہونی چاہیے عمل کے تعلق سے جنت میں داخل ہونے کے معاملے میں۔ تو کہا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا دیا کہ وہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے آپس میں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا، کیا؟ ما لم یعق والدیہ، جب تک وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، جب تک وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ اب حدیث کا یہ آخری ٹکڑا رکھ کر کے ذرا معاشرے اور سماج پر نظر دوڑائی جائے، کتنی مائیں ہیں، کتنے باپ ہیں جو اپنے اولاد کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا میرا کہا نہیں مانتا ہے، میرا بیٹا مجھے ٹینشن دیتا ہے، میرا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہوں، میرا بیٹا مجھ سے باہر، میرا بیٹا میری حد سے باہر چلا گیا ہے۔ کتنے ایسی شکایتیں آتی ہیں، جبکہ وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے،
جبکہ وہ شخص روزہ بھی رکھتا ہے، جبکہ وہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دیگر اعمال بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، ساری اچھائیاں موجود ہیں، لیکن ایک خرابی کیا ہے؟ ماں کی شکایت ہے، باپ کی شکایت ہے، ماں کی شکایت ہے، باپ کی شکایت ہے کہ ما لم یعق والدے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ ان کا بہتر معاملہ نہیں ہے تو ماں باپ کے ساتھ بہتر معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ما لم یعق والدے کا واضح کرتی ہے حدیث کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قالوا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وکان متکئا فجلس قال الا وقول الزور وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں؟ کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، ماں باپ کی جائز باتوں کو نہ ماننا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ماں باپ کے ان احکام کو اور ماں باپ کے ان اوامر کی تعمیل نہ کرنا، ان باتوں کو نہ ماننا جن باتوں کو ماننے کے لیے شریعت نے کہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور آپ فرمانے لگے کہ سنو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ جملہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم سب دل ہی دل میں کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہونے والے۔ تو اس حدیث کے اندر گناہ کبیرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بیان کی، ان میں سے دوسرے نمبر پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی بات کو نہ ماننا۔ تو حدیث واضح کرتی ہے کہ ماں باپ کی جائز باتوں کو نہ ماننا یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ ماں باپ کی جائز باتوں کو نہ ماننا، ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کی جائز خدمت پر دھیان نہ دینا، یہ نافرمانی ہے، نیکیوں کے برباد ہونے کی وجہ ہے، اچھے اعمال کے برباد ہونے کی وجہ ہے، اور دنیا کے اندر بھی بے اطمینانی کی وجہ ہے، اور آخرت میں ناکامی کی وجہ ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ایک ساتھی کی آواز سنتے ہیں کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کی قرات کی آواز سنائی دے رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ پوچھا کہ یہ کون ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک حدیث سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنۃ فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان
قال كذلكم البر كذلكم البر وكان ابر الناس بامه رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، فسمعت فیہا قراءۃ، تو جنت میں جب میں داخل ہوا تو ایک شخص کی آواز، ایک شخص کی قراءت، ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز کو میں سن رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کون ہے، یہ کس کی آواز ہے جو جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے، آپ کے ساتھی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کذالکم البر کذالکم البر، نیکی اسی چیز کا نام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ نیکی یہ ہے، عمل یہ ہے کہ آدمی نیک کام اتنا خلوص کے ساتھ کرے، اس قدر شریعت مطہرہ کے مطابق کرے کہ بندہ دنیا میں نیک عمل کر رہا ہے اور آخرت میں اور جنت میں ان کے عمل، جنت میں ان کی محنت سنائی دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے۔ نیکی اسی چیز کا نام ہے، کذالکم البر کذالکم البر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے، اپنی ماں کے ساتھ بڑا بہتر سلوک کرنے والے تھے۔ تو جنت میں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کی آواز سنائی دینے کی وجہ کیا فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت ساری اور نیکیاں تھیں، بڑے بڑے اعمال تھے، لیکن ماں کی خدمت کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں کی خدمت کرتا ہے تو خدمت کا صلہ جنت ہے، خدمت کا بدلہ جنت ہے۔ اور دوسری وجہ قرآن سے گہرا لگاؤ، قرآن سے گہرا لگاؤ، وقت ملے قرآن کی تلاوت، جب بھی فرصت کا وقت ہو قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ دنیا میں پڑھتا ہے آواز جنت میں آتی ہے۔ تو وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے، بہتر سلوک کرنے والے تھے۔ اسی طرح سے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر عمل کون سا ہے، اچھا عمل کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ قال الصلاة على وقتها قال ثم ای قال بر الوالدین قال ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ رواہ البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے، پسندیدہ عمل کون سا ہے، بلکہ سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس نماز کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کا جو وقت ہے اس نماز کے اول وقت کا خیال کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے محبوب عمل ہے۔ قضا کر لیں گے، دکان بند کرنے کے بعد ظہر اثر کی قضا کر لیں گے، کہیں گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، ہوٹلوں میں ہیں، جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں،
انجوائے کر رہے ہیں، کیا قضا کر لیں گے، آسانی سے بول دیتے ہیں قضا کر لیں گے۔ قضا کرنا شریعت میں اتنا آسان معاملہ نہیں بتایا گیا ہے، وہ تو مجبوری ہے، بہت زیادہ مجبوری کی بات ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، حکم یہ ملتا ہے کہ آدھی فوج، مسلمانوں کی آدھی فوج جنگ میں شامل اور آدھی فوج نماز ادا کرے۔ ہم لوگ قضا کو بالکل آسان، ہم نے قضا کو آسان بنا لیا ہے۔ مغرب کے آخری وقت میں جب مغرب کے وقت ہونے لگا، آتے ہیں عصر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو قضا کو اتنا آسان نہ بنایا جائے، وہ تو ایک واقعی شرعی مجبوری ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دکان سے آ سکتے ہیں، آپ گھر سے آ سکتے ہیں۔ تو الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کو شریعت کے مطابق پڑھنا کمال ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کمال ہے۔ منافق اس شخص کو کہا گیا ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنے والا منافق ہے۔ حدیث یہ کہتی ہے بے نمازی تو ہوتا ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء حاضر ہوتا ہے، کبھی ان 4 وقت کی پابندی ہوتی، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، نیند پیاری ہے، نماز سے زیادہ نیند پیاری ہے۔ دن بھر ہم قرآن و حدیث والے، ہم قرآن و حدیث والے، ہم اہل حدیث، ہم اہل حدیث، یہ کرنا وہ کرنا، فجر میں سوئے ہیں۔ یہ کس نے حق دیا آپ کو؟ دن بھر ڈیبیٹ میں ہے، دن بھر باس میں لگے ہوئے ہیں، ان کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بندہ فجر میں سو رہا ہے، فجر میں غائب ہے۔ دن بھر لگے گا کہ اسلام کا یہ پکا دائی ہے، اسلام کا یہ پکا حامی ہے۔ کتنے ایسے افراد کو عشاء بعد نوجوانوں کی ایسی ٹولی مسجد میں بیٹھی رہتی ہے جو گھنٹوں کسی مسئلے پر بلا وجہ بلا دلیل کے یہ جماعت بات کرتی ہے، اور یہ جماعت فجر میں غیر حاضر رہتی ہے، فجر میں لوگ نہیں رہتے ہیں۔ کیا ہے آپ کی نیت میں؟ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ الصلاۃ علی وقتہا، فجر کی نماز پڑھنے والا منافق ہے اگر وہ با جماعت نہ پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے والا منافق ہے اگر وہ با جماعت نہ پڑھے، تو نماز کو پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز کو وقت پر ادا کرنا، با جماعت ادا کرنا کمال ہے۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا، ثم ایو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا۔ نقطہ کیا ہے کہ پہلا سوال کیا گیا تو نماز، تو توحید کے بعد نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نماز کا معاملہ اللہ سے ہے، حقوق العباد سے ہے، حقوق اللہ سے ہے۔ اس کے بعد جب دوسرا سوال کیا گیا تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں سے، بندوں کے حق میں سے ماں کا حق دیا، باپ کا حق دیا، کہ نماز کے بعد جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بہتر سلوک کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدمی نمازی ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے تو آدمی کی آخرت گڑبڑ ہے۔ آدمی نمازی ہے اور ماں باپ کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں وہ کمی کر رہا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے معاملے میں وہ حساس نہیں ہے، تو آدمی کا معاملہ آخرت کے تعلق سے گڑبڑ ہے، اسے بار بار محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد کا تم آئیو، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا جہاد، پھر جہاد، نماز، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جہاد۔ ایک طرف جہاد ہو، ایک طرف ماں باپ ہو، اور ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ کو جہاد میں نہیں جانا ہے، ماں باپ کی خدمت کیجیے، یہ معاملہ ہے، آپ کو جہاد میں نہیں جانا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، سیرت کا مطالعہ کیجئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کا معاملہ پیش آیا، غزوے کا معاملہ پیش آیا، مسلمانوں کی تعداد اکثر معرکے میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے اور کفار کی تعداد زیادہ رہی ہے، لیکن جہاد اور ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ، جہاد اور ماں باپ، جہاد
جہاد میں جانا چاہتا ہوں، ماں گھر میں موجود ہے، باپ گھر میں موجود ہے، ہاں جہاد میں مت جائیے۔ ارے جنت حاصل کرنے کے لیے جنت میں جانے کا راستہ گھر میں موجود ہے، آپ میدان میں کیوں تلاش رہے ہیں؟ ماں کو دوائی چاہیے، ماں کو اولاد کا پیار چاہیے، ماں کو اولاد سے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے پاس آ کر کے جب دکان سے آئے، نوکری سے آئے، میرے پاس بیٹھے، مجھ سے باتیں کرے، مجھ سے شیئر کرے، کچھ باتیں بتائیں۔ نہیں، معاشرے و سماج میں مشہور ہے غریبوں کی مدد کرنے والا، مسکینوں کی مدد کرنے والا، بیواؤں کی مدد کرنے والا، اور ماں بھوکی ہے کوئی پرواہ نہیں، ماں کو دوا چاہیے کوئی پرواہ نہیں، ماں کو وقت چاہیے کوئی پرواہ نہیں۔ باہر وہ شخص معاشرے و سماج کے اندر اسکیمیں چلا رہا ہے، بیٹھک پر بیٹھک کر رہا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ماں کو وقت دینے کے لیے وقت نہیں ہے، باپ کے پاس وقت رہنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جہاد اور ماں باپ کی خدمت، شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن معاویة بن جاہمہ ان جاہمہ جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها رواہ النسائی فی کتاب الجہاد۔ نسائی شریف کے اندر کتاب الجہاد میں حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اردت ان اغزو وقد جئت استشیر، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں، میں کفار سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا هل لك من ام، گھر میں ماں ہے جنہیں آپ کی ضرورت ہو؟ کہاں ماں ہے؟ کہا فالزمها، جہاد میں مت جا، جہاد ساقط ہے، آپ کو جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، ماں کی خدمت کر، جہاد میں مت جا، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک اور حدیث میں کہ ماں باپ گھر میں موجود ہیں تو جہاد میں مت جا، ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، تنے تنہا ہیں، آپ جہاد میں جائیں گے تو ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ فَالْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، کہا ماں باپ کی خدمت کر، جہاد میں مت جا، اس لیے کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ اس طرح کی روایت بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے بھی ہے اور باپ کے قدموں کے نیچے بھی ہے۔ تو ایک طرف جہاد کا معاملہ ہے، ایک طرف ماں باپ کی خدمت کا معاملہ ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، ماں باپ بے سہارا ہو جائیں گے اگر آپ جائیں گے تو، جہاد میں نہیں جانا ہے آپ کو، ماں باپ کی خدمت کر۔ جہاد میں جانے کا مقصد بھی جنت میں جانا ہے، ماں باپ کی خدمت کا مقصد بھی جنت میں جانا ہے، لہذا دونوں کا مقصد ایک ہے، ماں باپ کی خدمت کا، جنت ملے گی انشاءاللہ۔ یہی سوال اگر آپ کے معاشرے میں داغا جائے کہ هل لك من ام، کہ معاشرے و سماج کے اندر جینے والوں، کیا آپ کے گھر میں آپ کی ماں موجود ہیں، کیا آپ کے باپ موجود ہیں؟ موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو ماں باپ کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ آپ کا ویوہار کیسا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کس انداز سے آپ کرتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے کتنا آپ کے ذہن و دل، آپ کے دل و دماغ میں خیال آتا ہے؟ ماں باپ کے لیے کتنا آپ حساس ہیں؟ کہیں آپ کے ماں باپ آپ سے دکھی تو نہیں ہیں، آپ کی حرکتوں سے ناراض تو نہیں ہیں، کہیں آپ کے ماں باپ آپ کے غلط کاموں سے آنسو تو نہیں بہا رہے ہیں؟
پریشان تو نہیں ہے، بے چین تو نہیں ہے، اور کہیں آپ کو ماں باپ کو بے چین کرنے کی وجہ سے کہیں آپ پریشان تو نہیں ہیں، ماں باپ کو ان کا حق نہ دینے کی وجہ سے آپ پریشان اور آپ بے چین تو نہیں ہے۔ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک اور صحابی آتے ہیں، ہجرت کرنے کا ثواب کیا ہے؟ جس طرح سے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اسی طرح سے ہجرت کرنے کے بعد ہجرت سے پہلے کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اتنا ثواب ہے ہجرت کا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ جس جگہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے دینے پر مجبور کیا جا رہا ہو، توحید پر باقی رہنے میں آپ کی جان کا خطرہ ہو، شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کو عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہو، تو شریعت کا حکم ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ آرام سے توحید پر قائم رہ سکیں اور شریعت کے مطابق عمل کر سکیں، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ صرف نیت کیا؟ اللہ کو راضی کرنا، نیت یہ ہے کہ شریعت کے مطابق وہاں عمل کرنے میں آسانی ہوگی، تو اسی کا نام کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اور اس کا ثواب کیا ہے کہ ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ آتے ہیں، اور کیوں آتے ہیں اور کس انداز سے آتے ہیں، ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبايعه على الهجرة وترك ابويه يبكيان فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارجع اليهما واضحكهما كما ابكيتهما رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے، یعنی میں بھی ہجرت کروں گا، میں معاہدہ کرنے کے لیے، ایگریمنٹ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ معاملہ کیا تھا؟ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ، اور انہوں نے وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، اپنے ماں باپ کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا تھا۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے نہ جا، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو ماں باپ کو گھر میں روتے ہوئے چھوڑ کر کے یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کرنے کے لیے آیا ہوں، ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع الیہما، گھر لوٹ جا، آپ کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا گھر لوٹ جا، وَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، جس طرح سے آتے ہوئے تو نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے، یہاں سے جا اور جا کر کے اپنے ماں باپ کو ہنسا، کہہ دے کہ ابا جان میں آ گیا ہوں، امی جان میں آ گیا ہوں، میں نہیں جانے والا ہوں، میں آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ تو ماں باپ کی خدمت کا معاملہ ہے، ہجرت ہے، ہجرت نہیں کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا معاملہ ہے، جہاد ہے، جہاد میں نہیں جانا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا اسلام کے اندر۔ گھر بنا ہوا ہے صاحب، بیوی کے لیے جگہ ہے، بچوں کے لیے کمرہ ہے، ماں باپ کے لیے کمرہ نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے کمروں میں اے سی کا انتظام ہے، پنکھے کا انتظام ہے، کولر کا انتظام ہے، ماں باپ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
بیوی بچے کسی خواہش کا اظہار کر دے، کام چھوڑ کر کے وقت نکال لیتا ہے، مارکیٹ میں مال میں سارا کا سارا دن گزار دیتا ہے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کے ارمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بیوی بیمار ہو جائے، بچہ بیمار ہو جائے، 12 بجے دن ہے کہ 12 بجے رات ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو آنا ہے تو آنا ہے۔ ماں باپ کے تعلق سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ماں باپ کچھ کہنا چاہے، ماں باپ کو کھانے کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، کیا ہے؟ پٹر پٹر کرنے کی عادت ہو گئی ہے، کھچ کھچ کرنے کی عادت ہو گئی ہے، ایج ہو گیا ہے نا۔ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی ماں کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ایج ہو گیا ہے نا۔ اسی لیے ان کی باتوں پر آپ دھیان مت دیجیے، ایج ہو گیا ہے، ان کی باتوں پر آپ دھیان مت دیجیے۔ ماں بوڑھی ہو گئی ہے، چھوڑیے ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے۔ باپ بوڑھا ہو گیا، ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے۔ آپ کتنے ایسے گھرانے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، باری باری ہم نہیں کھلا سکتے، ہم کھلا نہیں سکتے، 10 دن ہم کھلائیں گے، 11واں دن کے بعد آپ کو ان کے یہاں جانا ہے، ان کے یہاں جانا ہے، ان کے یہاں جانا ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جو جن پر ماں باپ اتنے بوجھ بن جاتے ہیں کہ رکھنا ان کے لیے گھر میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب کے لیے روم بنا ہوا چونکہ ماں کے لیے نہیں بنا ہے، اور 15 دن یہ گھر میں رہنا ہے، رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماں مر جائے تو انہیں سکون ہوتا ہے، باپ مر جائے تو سکون ہوتا ہے۔ چلیے خستم جہاں پاک کا معاملہ سمجھتا ہے وہ۔ اور کوئی جاہل آدمی نہیں ہے، دنیا کا پڑھا لکھا شخص ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے، آفیسر بھی ہو سکتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہونے والا بھی ہے وہ، لیکن ماں باپ کے تعلق سے ان کی عقل چھین لی گئی ہے، آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے حقوق کے تعلق سے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، کچھ کام کر دیے، کچھ دواؤں کا انتظام کر دیے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیے، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن سے ایک شخص آتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، حج کا معاملہ یا عمرہ کا معاملہ ہوتا ہے، تو حج کا معاملہ یا پھر عمرہ کا معاملہ ہو، طواف دونوں میں کرنا ہے، ماں اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ چل کر کے طواف کر سکے۔ آج کے دور میں تو ویل چیئر وغیرہ کا انتظام ہے، آسانیاں ہیں معذوروں کے لیے آسانیاں ہیں، کمزوروں کے لیے آسانیاں ہیں، تو ماں اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ بیٹے کے ساتھ وہ چل کر کے طواف کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ فرما بردار بیٹا ایک ترکیب نکالتے ہیں، وہ ترکیب کیا ہے اس واقعے سے سمجھتے ہیں۔ عن ابی بردہ انه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل امه وراء ظهره يقول اني لها بعيرها المذلل ان ادعرت ركابها لم ادعر، ثم قال يا ابن عمر اتراني جزيتها؟ قال لا ولا بزفرة واحدة، رواہ البخاری فی الادب المفرد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے کتاب الادب المفرد کے اندر اس واقعے کو نقل کیا، صحیح واقعہ ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ وہاں پر موجود تھا، وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ایک یمن سے شخص آیا ہوا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، حالت یہ ہے کہ ماں بوڑھی ہے، کمزور ہے، تو ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کرنا ہے، ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے طواف کرنا ہے۔ حمل امه وراء ظهري، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ماجرا اور یہ منظر بڑا عجیب لگا۔ فرما بردار بیٹا ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے طواف کر رہا ہے، طواف
طواف کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس وہ شخص یمن سے آئے ہوئے شخص آتے ہیں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ اے عبداللہ بن عمر اترانی جزیتھا، آپ نے دیکھا میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر کے طواف کروایا ہے، اترانی جزیتھا، کیا اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اپنی ماں کا کتنا فرما بردار بیٹا ہوں؟ اترانی جزیتھا، ذرا بتا دیجئے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ نے زندگی گزاری ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہتے ہیں لا، نہیں۔ کہا بھی تو نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ کیا کہا؟ ابھی تو نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور آگے کا جملہ سنیے، کہا وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ، تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے وقت درد کی وجہ سے جو پہلی چیخ نکالی تھی، ابھی اس پہلی چیخ کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تیری ماں نے تجھے پیدائش کے وقت جو پہلی آہ بھری تھی، پہلی چیخ نکالی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ ہم لوگ تھوڑا سا ماں کے پیچھے اپنا وقت دے کر کے کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، اب میں نہیں دوسرا بھائی کرے گا۔ بھائیوں کے اندر تو لڑائی ہونی چاہیے، لڑائی کا جذبہ ہونا چاہیے ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے۔ ایک نہیں اگر کئی بیٹے ہوں، بیٹوں میں اس بات پر جھگڑا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کو میں کھلاؤں گا، ماں باپ کے دوا کا انتظام میں کروں گا، ماں باپ میرے پاس سوئیں گے، ماں باپ کا پاؤں میں دباؤں گا، اس بات پر جھگڑا ہونا چاہیے کہ جب تک میں ہوں ماں باپ کی خدمت میں کروں گا، کسی دوسرے کو ماں باپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا بھائی کہے کہ نہیں، ماں باپ کی خدمت میں کروں گا، ماں باپ کو پلکوں میں بٹھا کر کے رکھنے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، بس ماں باپ کو پھر بھی شکایت ہے، انتظام دوا کا نہیں کرا رہے ہیں، سینے میں درد ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کے لیے، پاؤں میں درد ہے، کسی کے پاس وقت نہیں ہے ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کے لیے۔ اتنا عجیب معاملہ ہوتا ہے، ایک ماں 5 سے 10 بچوں کو پرورش کر لیتی ہے، بڑا کر دیتی ہے، لیکن یہ 5 بچے 10 بچے مل کر کے ایک ماں کو پرورش نہیں کر پاتے ہیں، ایک باپ کو پرورش نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ جتنا بھی کر لیں، آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آنا چاہیے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا بدلہ دے گا، آپ ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے تعلق سے 5 حقوق دیتا ہے۔ ان 5 حقوق کو یاد رکھیے، اگر ان 5 حقوق میں سے ایک بھی حق آپ نے دیا نہیں، آپ کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے، آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو 5 حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے ماں باپ کے تعلق سے، ان میں سے 4 کا تعلق زبان سے ہے، 4 کا تعلق زبان سے، 5واں کا تعلق اپنے اخلاق، کردار، حقوق کی ادائیگی سے۔ نقطہ کیا ہے کہ ماں باپ کو سب سے زیادہ تکلیف اولاد کی زبان سے ہوتی ہے، اولاد اور زبان کی وجہ سے رشتہ بگڑتا ہے، زبان کی وجہ سے آدمی حق ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور زبان کے معاملے میں اولاد کو حساس رہنا چاہیے کہ میں اپنے باپ سے کیا کہہ رہا ہوں، اپنے ماں سے کیا کہہ رہا ہوں، کون سی بات ہے جو میں اپنے باپ کے نہیں مان رہا ہوں، کون سی بات ہے میں اپنے بات کا انکار میں اپنے والد محترم کی بات کا انکار کر رہا ہوں، امی جان کی بات کا انکار کر رہا ہوں، بڑا اہم معاملہ ہے۔ لہذا 5 حقوق میں سے 4 کا تعلق زبان سے ہے۔ نقطہ یہ ہے کہ اولادوں، زبان کے تعلق سے کسی ماں باپ کوئی حکم دے تو انکار کرنے سے پہلے، بات نہ ماننے سے پہلے 1000 بار سوچ لو، انجام برا ہونے والا ہے، یہ مطلب ہے۔
دونوں آیتوں کے مفہوم پر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں جو 5 حقوق دیے ان میں سے ماں باپ کے پاسٹ کو بھی یاد دلایا ہے کہ جب آپ کمزور تھے، ماں باپ اس وقت بہت مضبوط تھے، وہ بھی ایک دن جوان تھے، اب آپ مضبوط ہو گئے ہو، ماں باپ کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ کمزور تھے تو ماں باپ نے اپنی جوانی آپ کی پرورش میں لگا دیا، اب آپ جوان ہو گئے ہو تو اپنی جوانی کو ماں باپ کی خدمت میں لگاؤ۔ الگ انداز میں قرآن پیش کرتا ہے۔ آدمی اگر تنہا اور غور سے سکون کے ساتھ ان آیتوں میں کھو جائے، آدمی کے آنسو رکتے نہیں ہے، آدمی رونے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، اتنا اہم معاملہ ہے میرے ساتھ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم عبادت نہ کرنا مگر اسی کی، یعنی تم اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ زندگی کی آخری سانس تک جب بھی عبادت کا معاملہ آئے، ثواب کا معاملہ آئے، اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ آئے تو اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کی آخری سانس تک توحید پر ڈٹے رہنا۔ اب عبادت کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کا سلوک ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بہتری کا سلوک ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ خدمت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ ایسا ہوں کہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے ماں باپ کو سکون حاصل ہو، چین و قرار حاصل ہو، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے، آپ کی خدمت کو دیکھ کر کے ماں باپ کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلے، اسے آپ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ کے ماں باپ آپ پر فخر محسوس کریں کہ بیٹا ہو تو ایسا بیٹا ہو، اولاد ہو تو ایسی اولاد ہو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد 5 حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، بہت ہی نازک حقوق ہے، حساس حقوق ہے، اہم حقوق ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان 5 حقوق کو کب ادا کرنا ہے، خاص کر کے ان 5 حقوق کو خاص کر کے کب زیادہ خیال کرنا ہے، اس 5 حقوق کے تعلق سے قرآن واضح کرتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کی ماں بوڑھی ہو جائے، آپ کے باپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کی ماں زندہ ہے، آپ کے باپ زندہ ہیں، یا پھر دونوں زندہ ہیں، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو جب بڑھاپے کو پہنچ جائے عندک الکبر، اس وقت جب اس ایج میں پہنچ جائے جس ایج میں ماں کو کچھ یاد نہ رہے، باپ کو کچھ یاد نہ رہے، ماں چڑچڑاپن کا شکار ہو جائے، باپ چڑچڑاپن کا شکار ہو جائے، اس وقت کے بارے میں 5 حقوق کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، پہلا حق ماں کو یا باپ کو بڑھاپے کی عمر میں جب ان کی یادداشت چلی جائے، جب وہ چڑچڑاپن کا شکار ہو جائے تو اف تک نہ کہنا۔ اگر ماں آپ کو ڈانٹ دے، باپ آپ کو ڈانٹ دے تو غلط الفاظ نہیں نکالنا، اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ماں باپ کی بات سن کر کے آدمی کیا ہوتا ہے، اپنے چہرے کے رنگ کو بدل لیتا ہے، ناک چڑھا لیتا ہے، اس طرح کی کرتا ہے، ناگواری آواز ناگواری لگتی ہے، کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، دوسرا حق ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، ماں باپ کو ڈانٹنا نہیں۔ خاموش رہ بڑھیا، تو کیا جانتی ہے، خاموش رہ بوڑھے تو کیا جانتا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو
ماں باپ کے ساتھ چھڑکاؤ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، خاص کر کے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ تیسرا حق، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ماں باپ کے ساتھ عزت و احترام سے بات کریں، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ادب کے انداز میں بات کریں۔ ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا انداز ایسا ہو گویا کہ ایک شخص ہے جو غلام ہے، اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوا ہے، غلام اپنے آقا سے کس طرح باتیں کرتا ہے، ماں باپ سے باتیں کرنے کا بالکل یہی انداز ہونا چاہیے۔ چوتھا حق، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ ماں باپ کے لیے رحمت کا بازو بن جانا۔ کوئی بات ماں کو اگر کہنا ہو، کوئی بات باپ کو اگر کہنا ہو تو اپنے بیٹے کا غصے کا ڈر نہ ہو، مزاج کا ڈر نہ ہو کہ پتہ نہیں ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہ بات کہوں گا میرا بیٹا مجھے ڈانٹ دے گا، میری اولاد مجھے ڈانٹ دے گی، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ماں باپ کے ساتھ رحمت کا معاملہ اور مہربانی کا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب چاہے، جس انداز سے چاہے، آپ کو جو چاہے اب آپ کے ماں باپ آپ کو کہہ ڈالیں، اور اس بات کا خوف نہ ہو کہ میرے بچے الٹا مجھے بولیں گے، میرے بچے مجھے ڈانٹیں گے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ رات کا معاملہ ہو، دن کا معاملہ ہو، سکون کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، ہر حال میں آپ سے آپ کے ماں باپ کو امید ہو، بیمار ہے آپ ہی سے امید ہو، پریشان ہے آپ ہی سے امید ہو، اس طرح رحمت کا بازو بن جانا۔ پانچواں حق، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پانچواں حق، دعا کرتے رہنا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگارا میرے ماں باپ پر رحم فرمانا، جس طرح سے میرے بچپنے میں میرے ماں باپ نے مجھ پر رحم فرمایا تھا، میرے ساتھ بہتر معاملہ کیا تھا۔ پروردگارا جب میں چھوٹا تھا، میں چل نہیں سکتا تھا، میرے ماں باپ انگلی پکڑ کر کے مجھے چلایا کرتے تھے، آج میرے ماں باپ چل نہیں پا رہے ہیں، اس موڑ میں مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دینا۔ جب میں چھوٹا تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، میرے ماں باپ اپنے دانتوں سے چبا چبا کر کے اناج کو میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے، آج میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ خود سے کھا نہیں سکتے ہیں، خود سے پی نہیں سکتے ہیں، آج مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دینا، اس سچویشن میں بھی اپنے ماں باپ کو میں کھلا سکوں، اپنے ماں باپ کو میں اپنے ہاتھوں سے کھلا پلا سکوں، ایسے موقع پر ماں باپ کے ساتھ میں بہتر سلوک کرنے کی توفیق دینا۔ پروردگارا جب میں بچپن میں بیمار ہو جاتا تھا، میں بول نہیں پاتا تھا کہ ماں میرے بدن میں تکلیف ہے، ماں مجھے بخار ہے، ماں باپ دن میں پریشان ہو جاتے تھے، رات میں پریشان ہو جاتے تھے، سارا کام کاج چھوڑ کر کے ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا ہے۔ آج میری ماں اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اپنا درد بیان نہیں کر پا رہی ہے، میرے باپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ اپنا درد بیان نہیں کر پا رہے ہیں، پروردگارا آج ماحول سازگار ہے، اچھے ہیں، پروردگارا ایسے ماحول میں ماں باپ کا ڈاکٹری اعتبار سے بہتر سلوک اور ڈاکٹری اعتبار سے زیادہ مجھے خدمت کرنے کی توفیق دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پروردگارا میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، جس طرح سے جب میں چھوٹا تھا، جب میں کچھ نہیں جانتا تھا، جب میں بالکل بچہ تھا، اس وقت میرے ماں باپ نے اپنی جوانی کو مجھ پر ہی لگا دیا، اور آج بڑھاپے کی عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، آج میں جوان ہوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، مجھے اپنی جوانی کو ماں باپ کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ مفہوم ہے اس کا۔ 5 حقوق، اف تک نہیں کہنا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، اچھے انداز سے ادب سے باتیں کرنا ہے۔ 3 اور چوتھا حق دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور 5واں حق واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے ماں باپ کے لیے آپ رحمت بن جانا۔ نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ماں باپ اور کچھ اور فرما رہے ہیں، بیٹے نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا،
जायज चीजों का आप इनकार कर देते हैं धड़ल्ले से। अब आपके अंदाज को देख करके मसला ये भी होता है ना कि बाप शिकायत करे तो किससे करे, मेरा ही तो बेटा है ना। माँ शिकायत करे तो किससे करे, मेरा ही तो बेटा है। अब शिकायत करते नहीं माँ बाप, अब क्या होता है, बंद कमरे में सोचते रहते हैं क्या बात है, अब कुछ नहीं होता है, नहीं होता, तकलीफ आप ही ने दिया, क्या बात है, सर में दर्द है क्या, डॉक्टर को बुला दो, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वजह क्या होती है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है। अब बेटे की शिकायत करे तो क्या कैसे करिए, और ये दर्द बेटा समझ नहीं रहा है। जो दर्द है ये डॉक्टरों वाला दर्द नहीं है, ये दवा से मेरा दर्द खत्म नहीं होने वाला है, ये तो लाइलाज दर्द है। दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया का मामला है। अब माँ बाप घर में बंद रहते हैं, सोचते रहते हैं, अंदर से कोसते रहते हैं, आह भरते रहते हैं, बीपी का शिकार, शुगर का शिकार, अटैक हो गया। क्या बात है भाई, सही तो थे सुबह, अचानक इंतकाल क्या हुआ, अटैक आया। तो बुढ़ापे में एक औलाद अगर माँ बाप के टेंशन का सबब बने तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है, और इससे बड़ा बदनसीब औलाद जमीन के ऊपर हो सकती ही नहीं है। ऐसी औलाद बदनसीब औलाद है। तो ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीसें और कुरान की आयत माँ बाप की अहमियत को उजागर करती हैं, औलाद को हसास करती हैं कि माँ बाप के ताल्लुक से हसास रहिए। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, आपने हज भी किया हुआ है, नेकियां कर रहे हैं, माँ बाप के साथ आपका मामला अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, तो आपकी नेकियां बर्बाद हो सकती हैं, आपके अमाल ज़ाया हो सकते हैं, आपके अमाल खत्म हो सकते हैं, आपकी आखिरत बर्बाद हो सकती है, और दुनिया भी आपकी जा सकती है। दुनिया से सुकून और करार का खात्मा हो सकता है माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की, अच्छा सलूक ना करने की वजह से, बेहतर सलूक ना करने की वजह से। किन हालात में माँ बाप की बात नहीं माननी है, कहां पर माँ बाप की इताअत नहीं करनी है, और जहां पर माँ बाप की बात ना मानने से माँ बाप की नाफरमानी नहीं होती है। इस ताल्लुक से आइंदा दर्स में हम लोग समझेंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने को तौफीक अता फरमाए, शरीयत के दायरे में रह करके माँ बाप की इताअत, माँ बाप की खिदमत करने को तौफीक अता फरमाए। जिनकी औलादें हैं परवरदिगारा उनकी औलादों को उनके वालिदैन के लिए ठंडक, आंखों की ठंडक बना दे, सुकून का जरिया बना दे। जो लोग माँ बाप की इताअत और खिदमत से दूर हैं उन्हें माँ बाप की इताअत और खिदमत और माँ बाप का भरपूर ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। बल्कि सबसे ज़्यादा मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा माँ बाप ही का हक़ है, माँ बाप को उनका हक़ीक़ी और शरई हक़ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।